السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے قربانی کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، حدیث شریف کا مفہوم ہے یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کافی دعاؤں اور منتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ بیٹا حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے بدن سے دنیا میں تشریف لائے، اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ابراہیم تم اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ آپ نے کم و بیش اونٹ یا جو بھی اپنی مال و دولت تھی اللہ کی راہ میں قربان کرا۔ پھر دوبارہ خواب دکھا کہ تم اپنی عزیز چیز کو ہماری راہ میں قربان کرو، تو اشارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب تھا۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے دوست کی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں، اور جب وہ دوست کی اپنے آپ نے اپنے ساتھ ایک چھری اور ایک رسی رکھی اور لے کر چل دیے۔ اتنے میں شیطان جو ہے وہ آیا، اور اتنے میں شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے کی غرض سے آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، ایک خواب کی بنیاد پہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ بڑھاپے میں تمہارے ماں اولاد ہوئی، تم اسے بھی ذبح کر دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا، اللہ کو راضی کرنے کے تو بہت سارے ذریعے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، تم اسی طریقے پہ کیوں عمل کر رہے ہو؟ تم ایسا نہ کرو، تمہارا ایک ہی بیٹا ہے۔ شیطان کو پہچان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکری اٹھا کر اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر شیطان اسی سلسلے میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی آگ کے برگلاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ابا جان تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ اور وہی اللہ، جب شیطان یہ ماجرا اسماعیل علیہ السلام سے بھی کہتا ہے کہ وہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا ہے اور اللہ کے حکم سے یہ کرنے جا رہے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بالکل قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان جب پیچھے لگا رہتا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اب کنکری اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر دے مارتے ہیں، شیطان وہاں سے ہی بھاگ جاتا ہے۔ پھر سوچتا ہے چلو ماں کے پاس چلیں، ماں کو اگر یہ خبر ملے گی تو ماں شاید برداشت نہیں کر پائے گی، تو ان کو حضرت ہاجرہ کو بہکانے کے لیے وہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان پہنچنے کے بعد پھر یوں کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے اکلوتے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں دوست کی ملاقات کے لیے لے کے گئے۔ وہ کہتا ہے نہیں، دوست کی ملاقات کے لیے نہیں، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے گئے۔ آپ ایک دم سے تڑپ جاتی ہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے حکم سے وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو میری گود میں اگر ایسے 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں سارے کے سارے اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ، کیسی ماں ہیں۔ جب شیطان نہیں مانتا تو پھر وہ کنکری اٹھا کے شیطان کے اوپر مارتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنکری مارنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنکری مارنا اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا کنکری مارنا اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حج کے دوران اس کو ایک ارکان بنا دیا ہے کہ حاجی جو ہے 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اور جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے بیابان جنگل میں چھوڑ دیا، اور اب پانی کی تلاش میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ پہ لٹا کر پہاڑی کے آس پاس جو ہے صفا مروہ کے پاس دوڑی تھیں پانی کی تلاش میں، کبھی ادھر بھاگتی تھیں کبھی ادھر بھاگتی تھیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو بھی صفا مروہ کے چکر لگانے کو بھی حج اور عمرہ کے ارکان میں سے بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ میں جب پہنچتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو آپ اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان بالکل جیسا چاہیں آپ کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ رسی باندھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گردن کے بل جو ہے لٹا دیتے ہیں اور چھری پھیرنے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا جان
آپ چھری پھیریں گے اور میں تڑپوں گا تو آپ سے دیکھا نہیں جائے گا، اور شاید آپ اللہ کا حکم پورا نہیں کر پائیں تو آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پہ پٹی باندھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کی جانب چھری لے جاتے، پھر اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جان میرے ہاتھ اور میرا بدن کھول دیجئے، کل تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ باپ تو ذبح کرنا چاہتا تھا لیکن بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا تو زبردستی رسی سے باندھ کے ذبح کیا گیا، آپ مجھے جو ہے میری رسی کھول دیجئے، میں نہیں تڑپوں گا۔ پھر آپ ابراہیم علیہ السلام رسیاں کھول دیتے ہیں، آنکھ پہ پٹی باندھتے ہیں، چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معصوم جو ہے ریشم جیسی گردن پہ رکھ کے طاقت سے دباتے ہیں، لیکن چھری چلتی نہیں، ایک بال بھی نہیں کٹتا۔ آپ غصے میں آ کے چھری کو پتھر پہ دے مارتے ہیں، بڑا پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری یوں کہتی ہے، زبان حال سے عرض کرتی ہے کہ خلیل کہتا ہے کاٹ، اور جلیل خلیل ایک مرتبہ کہتا ہے کاٹ اور جلیل 10 مرتبہ کہتا ہے مت کاٹ مت کاٹ، تو میں کیسے کاٹ سکتی ہوں جب جلیل کے حکم سے خلیل کو آگ جلا نہیں پائی، اور اللہ نے فرمایا کہ یا نارو کونی بردن سلاما علی ابراہیم، کہ یہ آگ جو ہے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، سبحان اللہ۔ تو جب آگ نہیں جلا پائی تو میں کیسے کاٹ دوں؟ پھر آپ جو ہے آپ کی ریشم جیسی گردن پہ چھری رکھ کے طاقت لگا کے اور کھڑے ہوتے ہیں تو گردن ذبح ہو جاتی ہے، خون بہنے لگ جاتا ہے، اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ اور جیسے آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہے کہ دمبا ذبح ہو گیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے پاس میں کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں، اور جبریل امین بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جبریل امین کہتے ہیں واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تینوں کی گفتگو تکبیر تشریق بن جاتی ہے۔ جبریل امین سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے، تو جبریل امین کرتے ہیں اے خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں جنت سے دمبا لے کر آیا اور اسماعیل کی جگہ پہ دمبے کو لٹا دیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ تو یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، دنیا آج بھی اس کو ادا کرتے آ رہی ہے۔ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب عمل ہے کہ 10 تاریخ کو اللہ کی راہ میں خون بہانے کے سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استطاعت دے، قربانیاں کرنے کی توفیق دے پروردگار، اور کثرت سے سورہ کوثر پڑھتے رہیں، اس کی دوسری بیچ کی آیت کا فائدہ اٹھائیں، فصلی لربک ونحر، کی بے شک میری نماز اور میری قربانی میرے پروردگار کے لیے۔ سورہ کوثر کی کثرت کر کے اپنے تمام حاجتوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے۔ ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، نارے دوزخ سے بچا فردوس کا ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔